بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو محبوب ٹی وی عمان نیوز۔ امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، انڈیا میں بیٹھے پڑھے لکھے ہنرمند نوجوان اس انتظار میں ہے کہ سلطنت آف عمان ہمارے لیے کب دروازے اوپن کرے گا اور ہم کب اچھا اور بہتر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد جو ہے سلطنت آف عمان کو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے لیے دروازے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں یہ بات ہے جی وہ حضرات جو اپنی کمپنیوں میں کام نہیں کر رہے تھے، دوسری جگہوں پہ کام کر رہے تھے، یا اپنے ارباب یعنی کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے تھے، دوسرے ارباب کفیل کے پاس کام کر رہے تھے، اور ان کے ارباب نے غصے میں آ کر یا ان کے کمپنی سے بھاگنے کی وجہ سے ان کا ویزا بلاک کر دیا، یعنی کہ ان کو بلاک کر دیا، تو کیا وہ اب اپنا ویزا نئی جگہ پہ لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے؟ تو بالکل، اگر آپ کو آپ کی کمپنی نے یا آپ کے ارباب نے بلاک کیا ہوا ہے تو آپ اپنا ویزا خود ان بلاک کروا سکتے ہیں۔ پہلے کا قانون کیا تھا؟ پہلے قانون یہ تھا کہ آپ کو آپ کے ارباب یا آپ کے کمپنی کے کسی نمائندے کو ساتھ لے کر صنعت کے آفس میں، لیبر منسٹری میں جانا پڑتا تھا، وہاں پر کچھ ویزا ان بلاک کروانے کی فیس پے کرنی پڑتی تھی، کچھ فائن ہوتا تھا وہ پے کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد جا کر کہیں آپ کا ویزا ان بلاک ہوتا تھا۔ پھر آپ کو ٹرانسفر لیٹر لینا پڑتا تھا جس کو ہم این او سی لیٹر بولتے ہیں، جس کو ہم سادہ زبان میں تنازل پیپر بولتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر آپ کا ویزا دوسری کمپنی میں لگتا تھا۔ لیکن یہ اسکیم 2025 کی جو آؤٹ پاس کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وزٹ ویزے والے، فیملی ویزے والے، ورک ویزے والے اپنا آؤٹ پاس حاصل کر کے باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس چلے جائیں، اس اسکیم کے تحت اب اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کمپنی نے یا ارباب یعنی کفیل نے بلاک کیا ہوا ہے تو آپ خود اپنا بلاک اوپن کروا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی جرمانے کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی پرابلم کے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے صنعت کے آفس میں تشریف لے جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، وہاں پر جائیں، وہاں پر جا کر اپنا کیس دیکھیں آپ کا کیا کیس ہے، اور 5-6 ریال یا کچھ فیس ہوگی اس کی، وہ فیس آپ سے لی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ ان بلاک کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو ان بلاک کر دیا جائے گا، اور آپ کسی بھی دوسرے ارباب کے پاس کسی بھی دوسری کمپنی میں باعزت طریقے سے اپنا ویزا لگوا سکتے ہیں، یہاں پر رہ سکتے ہیں، روزگار کما سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اب آپ کو قدم اٹھانا ہے۔ اگر آپ قدم اٹھائیں گے، اگر آپ منزل کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھیں۔ ہم کامیابی کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے، ہم صرف سوچنا چاہتے ہیں، صرف لوگوں سے سننا چاہتے ہیں، کیا میں بلاک ہوں، ان بلاک ہو سکتا ہوں؟ کیا میرا ویزا بلاک کیا گیا ہے، میرا ویزا ان بلاک ہو جائے گا؟ کیا میں دوسری جگہ پہ جا کر ویزا لگوا سکتا ہوں؟ کیا مجھے دوسری جگہ پر ویزا مل جائے گا؟ دیکھیں، سلطنت آف عمان کے ویزے فی الحال بند ہیں۔ ورک ویزا ہو جائے، وزٹ ویزا ہو جائے، اسی طرح شارٹ ویزا ہو جائے، ایکسپریس ویزا ہو جائے، یہ تمام ویزے سلطنت آف عمان کے بند ہیں۔ لیکن آپ سلطنت آف عمان کے اندر رہتے ہوئے اپنا ویزا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا بلاک نہیں ہے، آپ ایک کمپنی میں کام کر بھی رہے ہیں تو بھی آپ اپنا ویزا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، این او سی لیٹر لے کر، ٹرانسفر لیٹر لے کر۔ اگر آپ کا ویزا 2 سال کے بعد ختم ہو گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے، اور اب آپ اگلی کمپنی میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ اگلی کمپنی میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اب تو یہ بھی قانون آ گیا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی، آپ کا ارباب آپ کے بغیر پوچھے آپ کا ورک پرمٹ رینیول کروا دے، آپ کا پتہ کا شخصیہ یعنی کہ ریزیڈنٹ کارڈ آف عمان بنا دے، تو بھی آپ کے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہے۔ 1 ماہ کے بعد آپ اپنا ویزا دوسری کمپنی میں لگوا سکتے ہیں، چینج کروا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو این او سی لیٹر کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی کہ ٹرانسفر لیٹر، تنازل پیپر، اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کو آپ کے ارباب کفیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس صرف آپ کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بات کو زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، سمپل اور سادہ سی بات کروں گا کہ اگر آپ کا ورک ویزا ہے اور ورک ویزا آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے تو بھی آپ اپنا سٹیٹس درست کر سکتے ہیں، خود کو قانونی دائرے میں لا سکتے ہیں
किसी दूसरे अरबाब दूसरी कंपनी में जाकर वीज़ा लगवा सकते हैं, या मौजूदा कंपनी मौजूदा अरबाब के पास वीज़ा लगवा सकते हैं, वो भी विदाउट फ़ाइन, बगैर जुर्माने के। विज़िट वीज़े वाले और फैमिली विज़िट वीज़े वाले, फैमिली 2 साल वीज़े वाले सिंपल और सादा तरीके से अपना आउट पास हासिल करें और बाइज़्ज़त तरीके से सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाएं। अगर आपको आपकी कंपनी, आपके अरबाब, आपके कफ़ील ने ब्लॉक किया हुआ है, आपका वीज़ा ब्लॉक है, तो भी आप सनद के ऑफिस में जाकर बगैर जुर्माने के, बगैर फ़ाइन के, बगैर सज़ा के अपना वीज़ा अनब्लॉक करवाएं, खुद करवाएं। किसी को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद वीज़ा लगवाएं, लगवा कर इज़्ज़त के साथ रोज़गार कमाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। सिंपल और सादा सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने आपके लिए बहुत सी सहूलियात आपको दी हैं, आपको इन सहूलियात से अब फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा कैसे उठाना है कि आपने अमल करना है। ये नहीं है कि आपने मेरे मुंह से सुना, ठीक है जी ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करना। आपने अगले बंदे से बात की, महबूब ये बात करा, क्या ये सच है, हकीकत है? उसने कहा जी बिल्कुल ये सच है, हकीकत है। आपने कहा अच्छा ठीक है, बाद में आप अच्छा फिर कभी करा लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपका वक्त है, अभी आपके पास टाइम है, कदम उठाएं, आगे बढ़ें, कामयाबी हासिल करें। बात रही लैंड बॉर्डर के ज़रिए सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होने वाले, समंदर के ज़रिए सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होने वाले, वो भी अपनी अपनी एम्बेसी विज़िट करें और आउट पास हासिल करें, उनको उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दें और इज़्ज़त के साथ अपने मुल्क रवाना हो जाएं। ये हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए बात है कि हम इज़्ज़त के साथ अपने अपने मुल्क रवाना हो जाएं। हम रियाल, डॉलर, यूरो कमाने के चक्कर में ना रहें। हम अपनी फैमिली में चले जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ है। सबसे बड़ी नेमत यही है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम गैर कानूनी यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त की बात है, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात होगी कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान हमें इज़्ज़त के साथ अपने घर रवाना होने की जो है सहूलत दे रही है, मोहलत दे रही है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हमने इसको अब नहीं ज़ाया करना, हमने वक़्त को ज़ाया नहीं अब करना। तो इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्त साहब से चाहूँगा इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।